بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محترم حضرات، ہم نے ابھی عشاء کی فرض نماز ادا کی اور اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز فرض ہے، 5 جو نمازیں فرض ہیں ان میں سے عشاء کی نماز ہے. باقی تراویح یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرائض اور نوافل سب کو قبول فرمائے اور سب پر بہترین بدلہ ہمیں عطا کرے. آمین. بھائی اور بزرگوں، ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں، جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں، اس سے ہم سب کا مقصد کیا ہے، اس سے ہماری غرض کیا ہے؟ اس سے ہمارا مقصد اور غرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر اس پر ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جنت میں داخلہ ہمارا کر دے. یہی عبادت کا انسان کے مقصد ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات. جتنی بھی عبادتیں ہیں، فرائض یا نوافل ہم ادا کرتے ہیں، ان کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن بھائی اور بزرگوں، ہماری کوئی بھی عبادت، ہماری کوئی بھی محنت اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول نہیں ہو سکتی اور اس پر ثواب نہیں مل سکتا، اس پر اللہ رب العالمین کے ہمیں جنت نہیں مل سکتی جب تک اس کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جائیں. جو بھی عبادت جو ہے ان 2 شرطوں میں سے کسی ایک شرط سے خالی ہوگی، وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی. وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کی طرف سے مشروع ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ متعین ہو. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کرتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی عبادت کرتا ہے تب تو وہ عبادت قبول ہوگی. اگر کوئی شخص عبادت اپنی طرف سے کرتا ہے، کوئی عبادت کوئی نیکی کا کام گڑھ کر اور اسے ادا کرتا ہے جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی یہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. چاہے اس کی نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، چاہے اس کا مقصد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا ارادہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ عبادت اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس پر ثواب نہیں مل سکتا. اسی کو بدعت کہتے ہیں اور اسی کا اس کا انجام بڑا خطرناک ہے. اس کی مثال لے لیجیے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے، فرض نمازیں کتنی ہیں؟ دن اور رات میں 5 نمازیں. فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھیں، جیسے ظہر اور عصر اور عشاء پڑھتے ہیں، بیچ میں یہ 3 رکعت کیوں ہے؟ 1 رکعت اور ہم بڑھا دیں تاکہ یہ بھی 4 رکعت ہو جائے. 1 رکعت جب ہم بڑھا دیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ 1 رکوع بڑھ جائے گا، 2 سجدہ بڑھ جائے گا، تسبیح بڑھ جائے گی، اللہ کا جو ہے ذکر اس میں بڑھ جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت سورہ فاتحہ اس میں ہوگی. تو یہ بظاہر ہر کام اچھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور رکوع و سجدہ یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اللہ کے یہاں ثواب ملتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ عبادت یہ مغرب کی 3 رکعت اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے ذریعے متعین کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز 3 رکعت ہی پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے. لہذا اگر ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، اپنی طرف سے 1 رکعت بڑھا دیں گے تو ہماری وہ 3 بھی چلی جائے گی، وہ 3 بھی ضائع ہو جائے
جائے گی ایک بڑا دینے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز 5 رکعت کے بجائے 5 وقت کے بجائے 6 وقت پڑھے، 1 وقت پڑھا لے، سمجھے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. رمضان کا روزہ رکھنا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے. ایام تشریق میں 13 تاریخ تک جب تک قربانی ہوتی ہے حاجی کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. حالانکہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے، ان دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ عبادت اسی وقت مقبول ہوگی جب وہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو. اگر اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ عبادت ثابت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہی بدعت کہلاتی ہے اور یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. حدیث میں صاف صاف آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی عبادت، ایسا کام انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا. آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے تو وہ چیز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. اور من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے تو وہ چیز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. تو بدعت ایجاد کرنا، دین کے نام پر نیا کام ایجاد کرنا، یہ بھی غلط ہے اور گمراہی ہے اور تباہی کا سبب ہے. اور کسی نے ایجاد کر دیا اس پر عمل کرنا نیکی سمجھ کر یہ بھی کیا ہے؟ گمراہی ہے اور یہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی. دیکھیے بہت سارے کام لوگ دین سمجھ کر کر رہے ہیں، دین سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی یہ بہت بڑا حرج ہے. اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ دین پورے طور پر نہیں پہنچایا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، اس کے اندر ابھی اضافے کی گنجائش ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی. تو مکمل کس کو کرتے ہیں؟ جس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اگر کوئی شخص اضافہ کرتا ہے دین کے اندر، نئی چیز جو ہے جاری کرتا ہے ثواب سمجھ کر، گویا کہ قرآن کے اس آیت کا وہ انکار کرتا ہے جس میں اللہ نے کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. کہا کہ نہیں، دین مکمل نہیں ہوا. اور قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام عائد ہوتا ہے معاذ اللہ کہ آپ نے دین کا اور نیکی کا ایک کام نہیں پہنچایا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا اور نیکی کا ہر کام ہمیں بتا دیا. تو بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے، اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے. یقیناً درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے کہ فرمایا ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا ہے، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، نہ کسی صحابی نے پڑھا ہے. لہٰذا یہ بدعت ہوئی، یہ نئی چیز کا ایجاد کرنا ہوا، اس پر ثواب نہیں مل سکتا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سے کام لوگ کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، روزے کی زبانی نیت کرنا بھی یہ بھی ثابت نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کسی بھی عمل میں زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. اور جو مروجہ دعا پڑھی جاتی ہے وہ معنوی اعتبار سے بھی غلط ہے. آپ کو نیت روزہ رکھنا ہوتا ہے آج کا، نیت کرائی جاتی ہے کل کی. بصوم غد النوی، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو. فجر کے وقت آپ کو نیت پڑھائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. روزہ رکھ رہا ہے آج اور نیت کر رہے ہیں کل کی. تو کسی بھی حدیث کی کتاب میں، کسی بھی مستند روایت میں روزے کی نیت
کے الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں، یہ بھی بدعت ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اگر اس کا ثبوت اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے تب تو وہ عمل مقبول ہوگا۔ یہ ایک شرط ہوئی عمل کی قبولیت کے لیے کہ وہ عمل اللہ کی کتاب قرآن کریم سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرو۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط اس عمل کی قبولیت کے لیے کہ وہ کام انتہائی اخلاص کے ساتھ کیا جائے، محض اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے، اس میں ریاکاری اور دکھاوا اور شہرت طلبی کوئی دنیاوی غرض اس کے اندر نہ پائی جائے۔ اگر کوئی ایسی چیز پائی گئی تو بھی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اسی بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور فرمایا فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اللہ کی عبادت کیجیے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، سنو دین خالص اللہ ہی کے لیے، تو خالص عمل ہونا چاہیے، محض اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسان عمل کرے گا تب تو اس کا ثواب ملے گا، اور اگر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، شہرت طلبی ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری شریف کی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کو اس کے عمل سے ویسا ہی وہی کچھ ملے گا جیسی اس کی نیت ہوگی۔ تو نیت کی درستگی بھی یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ انسان چاہے جتنا اچھا عمل کرے، نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا عمل مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو انہوں دیکھنے میں بظاہر بڑا اچھا ان کا عمل ہوگا، لیکن چونکہ نیت صحیح نہیں ہوگی اس وجہ سے ان کو ثواب نہیں ملے گا، جنت کے بجائے جہنم میں ڈالیں۔ کون؟ ایک عالم، اور ایک دوسرا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، تیسرا اللہ کے راستے میں بظاہر اپنے گردن کٹانے والا، اور مجاہد جو شہید ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین عالم کو طلب کرے گا اپنی بارگاہ میں، اس کو اپنی نعمتیں پہچانوائے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے لیے دین سیکھا اور سکھایا، اور میں نے قرآن پڑھا، اور میں نے یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ کرتا ہے، تو نے قرآن اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ مجھے میری رضامندی حاصل ہو، اس لیے تو نے قرآن پڑھا تھا، علم سیکھا تھا تاکہ تجھے عالم بنا ہے، تیرے علم کا چرچا ہو، رنکا ہو، بہت بڑے عالم ہیں، ان کو ہر چیز معلوم ہے، تو نے علم حاصل کیا تھا عالم کہلانے کے لیے، قاری کہلانے کے لیے، اور دنیا میں تجھے یہ چیز حاصل ہو گئی، تیرے علم کا، تیرے اطلاعات کا اور تیرے جو ہے معلومات کا چرچا ہو گیا، اور لوگوں میں تیری شہرت ہوگی، اب تیرے لیے کچھ نہیں، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک مالدار کو بلایا جائے گا جس نے بہت مال خرچ کیا ہوگا اور لوگوں کو دیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی، محتاجوں کے غم کا خیال کیا ہوگا، تمام خیر کے کاموں میں اس نے اپنے مال کو خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتیں پہچانوائے گا، پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کہے گا کہ جھوٹ کرتا ہے، تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا کہ میری رضامندی حاصل ہو، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، تجھے بڑا داتا کہا جائے، دنیا میں تیرے سخاوت کا چرچا ہو گیا، لوگوں نے تجھ کو سخی اور داتا کہہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے کے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد لایا جائے گا ایک شخص کو جس نے میدان جہاد میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی گردن کٹا دی ہوگی، اپنا خون کا آخری قطرہ اس نے بہا دیا ہوگا، اسے بھی حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں پہچانوائے گا، پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے پہ اپنی گردن کٹا دی اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کر دیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ کرتا ہے، تو جھوٹ کرتا ہے، تو نے اس لیے لڑائی نہیں کی تھی، تو نے اس لیے اپنے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میرا دین پالے کرو، تو نے اس لیے میدان جنگ میں مقابلہ کیا تھا، ڈٹا تھا تاکہ تیری بہادری کا چرچا ہو، بڑا بڑا بہادر ہے، مستقل سما تھا، یہ تھا وہ تھا، تو تیری شہرت طلبی کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، میری رضامندی کے لیے نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھیے بظاہر کتنا اچھا کام ہے، قرآن پڑھنا اور علم حاصل کرنا، دین کا اسے پھیلانا بہت اچھا کام ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور شہادت حاصل کرنا، لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے عمل لائقہ ہو گئے اور سب کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. ایک تو کہ وہ عمل اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہو جو ہم کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ ہماری نیت اس سے خالص ہو. یہی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمائی وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص جس کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن کا یقین جس کو ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے یعنی سنت کے مطابق عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے یعنی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو. اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور سنت کے مطابق اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ناکامی سے اپنے پناہ اور حفاظت میں رکھے. اپنے نیک اور سارے بندوں میں شامل فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.